کس سے مانگے کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بلا تاخیر اپنے ان مہمان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے محبوب استاد، اپنے محبوب خطیب جناب حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی یاد تازہ فرمائیں۔ ان سے قبل میں ایک غزل ان کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ اگر خوف خدا ہو دل میں تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے۔ دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے۔ قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر خاک ایسی آزادی پر یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص محبت کی دولت، ملتانی صاحب ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص محبت کی دولت۔ کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا علامہ سجاد الرحمان ملتانی صاحب۔ ان سے قبل میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات اور پیچھے کھڑے ہونے والے مہمان حضرات سے اپنی طرف سے التماس کرتا ہوں کہ آپ جلسہ کی عزت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں اور جلسہ کے سٹیج کو خالی کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اور کارروائی کرنا پڑے۔ پیچھے کھڑے ہونے والے حضرات سے میں گزارش کروں گا کیونکہ انتظامیہ کو اس سے بہت زیادہ دشواری پیدا ہو سکتی ہے، لہذا سٹیج کے قریب اور پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، سائڈ پہ ہو جائیں سارے حضرات۔ اس پروگرام کی آڈیو کیس ابھی آپ کو جلسہ کے باہر مل سکتی ہے۔ جو حضرات اس پروگرام کی آڈیو کیس حاصل کرنا چاہے ابھی وہ حاصل کر سکتا ہے حسین کیسٹ ہاؤس سے۔ الحمد لله الذي قدر الخلق وأدب الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا
وسندنا وإمامنا معصومنا مخدومنا معلومنا محبوبنا معصومنا مخدومنا محمد نسلم ونصلي على من هو المبعوث إلى الخلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم ورسوله الأنور ورسوله الأحمر ورسوله الأكبر هو رسولا وقبولا ودليلا وجليلا وجميلا هو خليلا هو أزيلا هو أديلا هو أزيما هو وسيما نسيما أزيما يتيما سيدنا مؤيدنا سندنا مستندنا سندا أمينا سندا عظيما سندا نزيما سندا جسيما مسلما أسلما هو الأزهى هو الأتقى هو الأخشى هو الأزهى هو سيدنا وسندنا مستندنا هو جميلنا هو دليلنا هو نزيمنا هو أنزمنا وأنسبنا وأنزمنا هو أكرمنا وأرحمنا وأكبرنا هو سيدا بالجلال والجمال سيدنا سيد ساداتنا سيد ولایاتنا سيد عنایاتنا سيد ولایاتنا سيدنا مشيدنا محمدا حامدا محمدا عاملا محمدا عالما كاملا عاملا شاملا محمدا زاهدا محمدا شاهدا محمدا مجاهدا محمدا هو أعلى محمدا هو أسوى محمدا هو القدوة محمدا هو الأسوى محمدا هو الأروى أروة أسوة قدوة رأفة رحمة للعالمين نشهد أن من هو سند الورى سيد الورى إمام الورى إمام
إمام الأتقياء إمام الأصفياء إمام الأذكياء إمام الأتقياء إمامنا سيدنا إمامنا مؤيدنا إمامنا معصومنا إمامنا مخدومنا إمامنا معلومنا إمامنا حسيننا إمامنا جميلنا إمامنا أجملنا إمامنا أكملنا إمامنا أنزمنا إمامنا أعزمنا إمامنا أكرمنا إمامنا أنورنا إمامنا أولانا إمامنا آلانا إمامنا أجلانا وأكملنا وأزملنا سيدنا سندنا مستندنا أحمرنا أحمدنا محمودا ومقصودا ومطلوبا ومنزوما ومخدوما حبيا تقيا جليا جزيلا هو أمينا هو كريما هو رحيما هو رؤوفا هو شاهدا هو قائدا هو زاهدا هو سيدنا هو شاهدنا هو زاهدنا هو سيد الورى أشمد الورى أسمى الورى أزمى الورى أتقى الورى أخشى الورى جليلا دليلا أمينا نزيما وسيما درا يتيما بهرا أمينا صغرا مبينا حسنا كاملا عدلا كاملا فضلا كاملا فخرا كاملا هجرا كاملا هجرا كاملا حسنا كاملا حسينا كاملا حسينا كاملا جميلا كاملا ساجدا كاملا عابدا كاملا زاهدا كاملا عالما كاملا عاملا كاملا أكمل الورى أجدر الورى أظهر الورى أكبر الورى أولى الورى أتقى الورى أخشى الورى سيدنا مشيدنا سيد ساداتنا سيد تطوراتنا سيد تصوراتنا سيدا بتصور وتعبد وتشبث وترفع هو رفيعا هو الأرفع هو دليلا هو أدلا هو خليلا هو خليلا هو أخلا دليلا جميلا أمينا نزيما وسيما يتيما كريما جسيما سيدا أبدا ثم نشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الهدى شمس الورى كافة للناس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
من يأت ربه مجرما فإن له جهنم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شمائل محمد خصائل محمد فضائل محمد جزائم محمد عزائم محمد عزائر محمد اللهم صل على محمد خصلت محمد فطرت محمد فطرت محمد نظرت محمد نظرت محمد ہجرت محمد نصرت محمد ونظمت محمد ونظمت محمد ولقمت محمد ولزمت محمد ولزمت محمد نظم نظام محمد عزم عظام محمد سید الامام محمد سید الکرام محمد سید الانعام محمد اکرام محمد احترام محمد اللهم صل على محمد صل على نظم محمد عزم محمد عدل فضل فجر عذر نظر محمد صل على عذر بنان محمد قلب جنان محمد کتف محمد بنان اعلان عنوان اتقان محمد بیان لسان محمد نظام کرام محمد اعلان اتقان اتقان عرفان اہتمام محمد اللهم صل على محمد حج محمد وسج محمد ورزو محمد وعزو محمد وجزو محمد وحسن محمد اصل محمد وصل اصل اسم جسم نظم محمد اصول قبول ابو بطول محمد صداقت امامت ولایت عنایت محمد ہدایت محمد کفالت محمد کفایت محمد ولایت محمد عنایت محمد ہدایت محمد عظامت محمد امامت محمد نظمت محمد عظمت حشمت محمد رسمت عصمت محمد جسم جسام محمد نظم نظام محمد لازم لزوم لزام محمد اللهم صل على محمد صداقت محمد شرافت محمد نظامت محمد وضاحت محمد اللهم صل على محمد حبينا تقينا جلينا جميلنا محمد احببنا محمد ارفقنا محمد اشفقنا محمد ارفعنا محمد رفعتنا محمد نظمتنا محمد عظمتنا محمد حکمتنا محمد سنت امت
امت جنت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اہل محمد ملل محمد ملت محمد جلت محمد عزت محمد رزمت محمد رفعت محمد رفیع بدیع جلی علی فخی محمد اللہم صلی علی نزی جلی تقی محمد علی رفیع محمد ولی اتقانا محمد جلی اجلانا محمد تقی اتقانا محمد زکی ازکانا اتقانا عرفانا اولانا و آلانا و اکملنا اجملنا اسملنا محمد اظہر اجدر اکبرنا محمد عظمتنا محمد نظمتنا محمد نظام اعلان اتقان محمد حجت و لجت محمد و نزت محمد نزہت محمد نزاحت محمد تقوانا محمد اجلانا محمد اجمعنا محمد اکمعنا محمد سمینا جمیلنا عظیمنا وسیمنا طرا یتیما نظیما وسیما کریما بدیعا جلیا جزیما نظیما وسیما سیدنا بالحق بامامت الحق بولایت الحق برسالت الحق بتلاوت الحق بقراءت الحق بجراءت الحق اعلانا حقا فرقانا حقا قرآنا حقا محمدا حقا احمدا حقا حمیدا حقا حبیبا حقا قریبا حقا حسیبا حقا یتیما حقا عظیما حقا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بخت اقبال محمد جمل جمال محمد سمل اسال محمد رمان امان اتقان عثمان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلک وسلم وذالک وسلم وآئد وسلم وشاہد وسلم سراجا وسلم منیرا وسلم مبینا وسلم معینا وسلم مکینا وسلم صلی علی عذر وذر نظر عظم عظم جسم اسم محمد صلی علی محمد صلی علی صلو علی صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا معزز مکرم عزیز دوستو بزرگو ذی وقار قابل صد احترام علماء کرام حاضرین مسلمین مخلصین موحدین حضرات السلام علیکم نہایت ہی عجز و نیاز نال دربار خداوندی دے اندر درخواست کناہاں کہ رب ذوالجلال والکبریا اج دی میری اور تساں سب حضرات دی حاضری نو میدان قیامت دے اندر میری اور تہاڈی بخشش دا ذریعہ بنا دے. جس مقصد یا غرض و غایت واسطے میرے سمیت تمام حضرات اج اس میدان وسیع دے اندر اکٹھے ہوئے وہ ایک ایسے عظیم انسان دی یاد اور تذکرے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں
کہ جس بندے دی عظمت اور بلندی دا اے نمایاں ثبوت ہے تہاڈا ایتھے بیٹھنا. اس وچ نہ کوئی میرا نام ہے نہ اس دے کسے صاحبزادے دا نام ہے نہ کسے ہور دا. اے ساری محنت سارا ثمرہ سارا نتیجہ اے اس بندے دا نام ہے جس بندے نے گلی گلی اور کریا کریا بستی بستی اور ہر ہستی ہستی نو پیغام توحید پہنچایا. اور اس پیغام توحید دا اثر اے ہویا کہ اج لوگ انج نظر آ رہے ہیں جس طرح لوگ جوک در جوک ایسی زیارت گاہ واسطے جاندے نے کہ جیڑی زیارت نو اللہ نے فرض کیتا ہوندا ہے. لیکن اج صرف شومی قسمت یہ ہے کہ تانوں ہر شے نظر آونی ہے، او چہرہ نظر نہیں آونا جے واسطے سارا خوشاب ترسدا ہوندا. ایک موقع ہا کہ خوشاب کی سرزمین تے جدوں شیر گجدا وجدا آوے ہا وسدا برسدا آوے ہا اس وقت دنیا دی حیرانگی دا اے عالم ہوندا ہا کہ دنیا دی حکومت تے قانون ہاتھ جوڑ کے ہٹ جاندے ہن کہ اس بندے دے اجتماع نو سنبھالنا ساڈے وس دا کم نہیں. اس واسطے میرے جائیں ادنا طالب العلم دا ایسے عظیم انسان دا تعارف کرانا بھی میرے علم دے وس دے اندر نہیں. اتنی عظیم ہستی کہ اساں جدی خدمت دے اندر کچھ وقت گزاریا تے سانو اے چیز محسوس ہوئی کہ اس بندے نو اللہ نے جو کمال عطا کیتا ہے وہ اسے تک محدود ہے. اس لحاظ نال اج سانو اللہ پاک نے اس ہستی تو محروم کیتا ہوا ہے. اج سانو او شے نظر نہیں آ رہی جنوں اساں ویکھنا چاہندے ہاں یا جیدی زبان تو اساں کچھ سننا چاہندے ہاں. میں جو کچھ تواڈے سامنے آکھیا ہے اے جبرن ساتھیاں دا اصرار ہا وگرنہ میرا دل دماغ اس چیز دی اجازت نہیں دیندا. کیوں کہ جس بندے نے اس چیز دی ابتدا کیتی تے آغاز کیتا ایک کمال اسے دے نال ہی لگا گیا. اس تو بعد دنیا لکھ کٹھی ہو جاوے نہ احمد سعید خان صاحب دا انداز آ سکتا ہے نہ الفاظ آ سکتے نہ او دے نال دا جوان آ سکتا ہے نہ او دے نال دا قرآن سناون والا آ سکتا ہے. اے اللہ پاک نے خصوصی اس بندے نو ایک کمال عطا کیتا ہا. اے خصوصیت ہر بندے دے اندر نہیں ہوندی. اے روز روز ماما احمد سعید خان نہیں جندیاں. خلاصہ کلام دا اے ہے کہ روز روز یہ جے بندے دنیا تے نہیں آندے. جنہ لوگاں نے اس بندے نو دنیا دی زندگی دے اندر پسند نہ کیتا ہا جس وقت اس دنیا دی زندگی نو چھوڑیا ہے دنیا دے جہان نو چھوڑیا ہے اس بندے دی زبان تو بھی اقرار ہویا کہ جناب اس بندے جیاں ماں اج تک جنیا کوئی نہیں. پاکستان علماء بھی ہو سن بڑے محدث بھی ہو سن مفسر بھی ہو سن سب کمالات حامل لوگ ہو سن لیکن جو صفت اللہ کسے نال رکھ دیندا ہے وہ لے کے بھی آپ آندا ہے تے جا کے بھی آپ چلا جاندا ہے. توجہ ہے. میں صرف اور صرف انہاں دی تعزیت دے سلسلے دے اندر دو چار کلمات آکھن واسطے حاضر ہویا. اللہ پاک میری دلی دعا ہے کہ اس مرد کلندر نو اپنے خاص جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما دے. میں صرف انہاں دی مغفرت دی دعا واسطے آیا. دنیا تا فتوی پوچھدی ودی ہے کہ اس واسطے دعا کریے کہ نہ کریے. میں علل اعلان اس بندے واسطے دعائے مغفرت کرن واسطے آیا کہ او بندہ جیدی مغفرت واسطے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں اللہ نے قرآن مقدس دے اندر جس نقطے تے فیصلہ کیتا ہے او نقطہ اس بندے دے وجود تے 100% فٹ آئے. توجہ ہے. میں اپنی بات دا آغاز بلا تمہید کرنا چاہنا کہ آخرت دے میدان دے اندر سب تو بڑا دھچکا اور سب تو بڑا کھٹکا اس بندے نو ہونا ہے جس بندے دے متھے جرم لگ گیا یا گناہ لگ گیا.
اے جرم لے کے جاونا گناہ لے کے جاونا میدان قیامت دے اندر خطرناک معاملہ ہے. اللہ نے دنیا دے جہان دے اندر ایک قانون بنایا ہے, ضابطہ تے اللہ پاک نے ایک رابطہ مقرر کر دیتا ہے کہ اگر تو چاہندا ہے کہ میدان قیامت وچ آواں, اللہ دے دربار وچ آواں تے کدے وی نہ شرماواں, شرماون تو بچ جاواں, ذلت تے ندامت تو بچ جاواں. اگر تیرے دل دماغ وچ اے نقطہ بیٹھ گیا ہے یا آ گیا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے دنیا وچ ایک ایو جیاں مرکزی نقطہ رکھیا ہے, اس نقطے نو دل وچ جگہ دیونا تیرا کام ہے. تیرے متھے نو دن قیامت دے 14ویں دے چند تو بھی زیادہ چمکا کے لیاونا میرا کام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہگار تے ہر بندہ ہے ہی ہے نا, گناہاں تو پاک کوئی نہ سا, سارے گناہگار بیٹھے ہیں, لیکن دل وچ تمنا تو ہونی چاہیے اللہ کو ایو جہا قانون دس کے جے دے نال رحمت دا بلڈوزر چلے تے آٹومیٹک سارے گناہ ساڈے دھو ونجن دفن ہو جاویں, انج دھو کے صاف تے شفاف کر دے کہ ساڈے نامہ اعمال وچ گناہ نظر وی نہیں آونا چاہیے. اس واسطے اللہ پاک نے وہ مرکزی نقطہ ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر. کی خیال ہے تھوڑا سنا دے بھی ہے جڑے چاہتے ہو کہ سارے گناہ اج اتھے ہی بخشے جانے چاہیے, مٹے ونجن ختم ہو جانے چاہیے. اساں اللہ دے متھے لگا تے سارے متھے گناہ نہ ہووے, گناہ سارے متھے نہ لگے تا پھر دن قیامت ایو جیاں بندہ کدے ذلیل نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ گناہاں دے ڈھگ سر تے لے کے جاندا ہے پر اس نقطے تے عمل نہیں کرتا جس نقطے نال اللہ نے ہزاراں سالاں دے گناہاں تے رحمت دی قلم پھیرنی ہے. توجہ ہے؟ ہاں, جے بندہ چاہندا ہے جو میرے متھے آخرت دے میدان وچ گناہ نہ ہووے, اللہ کریم فرماتا ہے دنیا دے جہان دے اندر ایک گل تے ڈٹ ون جو اللہ تو علاوہ اور مشکل کشا کوئی نہیں. اسے گل تے ڈٹ جا, چاہے دنیا تینوں مننے تے بھاوے اپنا سر پہاڑاں وچ بننے, کسے دی پرواہ نہیں کرنی. اسے نقطے تے ڈٹ جانا ہے اور ہر جگہ تے صدا لاونی ہے کہ لوگو مشکلاں حل کرن والا کون ہے, دستگیر کون ہے, آقا مولا ماوا ملجا کون ہے, ساری دنیا دا قدیر تے قادر تے اکبر تے اولا تے افضل کون ہے, ساری کائنات دا سمیع تے بصیر تے علیم تے خبیر کون ہے, ساری دنیا دی دعاواں نو سن کے قبول کرن والا کون ہے. اس گل تے جیڑا بندہ ڈٹ گیا اللہ فرماندا ہے نماز پڑھن دا موقع نہ وی ملیا تاں وی وڑ جھڑ کر, روزے دا موقع نہ ملیا تاں وی وڑ جھڑ کر گھنساں, حج زکات تک نہ پہنچ سکیوں تاں وی وڑ جھڑ کر گھنساں. البتہ اللہ فرماندا ہے ایک جذبہ دل وچ رکھ کے آویں کہ اللہ میں تیرے نال وعدہ کردا پیاں کہ اپنی گردن تے تلواراں تے چھریاں تے چلوا دے ساں, پر اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا دوے نو مننا. بولو ہاں جی, اے مسئلہ تساں کیتا جیل ہی ونجنا پیسی, اے مسئلہ کیتا وقت گردن تے تلواراں ہی چل سن, جی اے مسئلہ کیتا لوگ تانوں کھانے وچ زہر ہی ملا کے دے سن, جی اے مسئلہ کیتا دنیا تے بدنامیاں وی آکھن, جی اے مسئلہ کیتا تے دنیا تانوں گندا گندا وی آکھی, اے مسئلہ کیتا تا سب تو بڑا الزام ہے کہ دنیا آکھی کہ گستاخ ہے, اے بے ادب ہے, اے پیراں پیغمبراں بزرگاں اکابرین دا بے ادب آدمی ہے, اے دے دل وچ احترام کوئی نہیں, عزت کوئی نہیں, قدر کوئی نہیں. حالانکہ قانون خداوندی اے ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی توحید دا قائل ہوندا ہے او چونٹی دے سر دی بھی بے ادبی کدے نہیں کر سکدا. اللہ دا نبی تو دور دی گل ہے, ولی دور دی گل ہے, اکابرین تے بزرگ دور دی گل ہے, او کسے ادنا تو ادنا مخلوق دی بھی توہین تے بے ادبی. توجہ ہے؟ مرکزی نقطہ کیا ہے جو دنیا سے ڈٹ جاؤ جو مشکل کشا ایک اللہ ہے. اللہ فرماندا ہے جی اس سے ڈٹ گئیوں پھر پچھلی زندگی والے پاسے موڑ کے نہ ویکھی, جو کتنے گناہ کر کے آیا
کتنی غلطیاں کر کے آیا. اللہ فرماتا ہے تو اگے اگے ٹردا جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے رحمت دا جھاڑو ماردا ہوں. ایڈی صفائی کر کے آواں جو پیچھے مڑ کے دیکھیں جو ایک گناہ نظر ہی نہ آوے. تا اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر اعلان کیتا کہ جے دنیا دا بندہ اس قانون تے راضی ہو جاوے تے میرا اعلان اس بندے واسطے اے وے. میرا اعلان اسے بندے واسطے وے جیڑا بندہ اس قانون تے راضی ہو گیا ہے. اللہ پاک فرماندا ہے او بندہ ول دنیا دے جہان چ آون لگے تے گھبراون دی ضرورت نہیں. ول دنیا چھوڑے، اولاد چھوڑے، جائیداد چھوڑے، ساتھی چھوڑے، دوست چھوڑے، ساری کائنات نو جدوں خیر باد آکھے اللہ فرماندا ہے اتوں میں آپ آکھاں یا ایتو النفس المطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے پھر میں معاملہ تیرے نال کرنا جڑے ویلے تیری جان تے روح دے جھگڑے ہو سن، جڑے ویلے تو دنیا چھڑیندا پیا ہو سے اس ویلے اللہ فرماتا ہے میں تیرے کانے چ آکھنا ہے یا ایتو النفس المطمئنہ، او مطمئن جان. یہ کینو اللہ پہ آدا ہے جیڑی جان مطمئن نے. کس تے مطمئن نے؟ اپنے مالک تے مطمئن نے. اللہ میں تینوں مشکل کشا آکھیا ہے، دنیا بھنڈیاں لائیں تے میں پچھتایا افسوس، اللہ پھر بھی میں مطمئن ہوں. تے ایہو جا مطمئن جڑے ویلے دنیا تو ٹرن لگدا ہے اللہ اس مطمئن نہ دے او مطمئن جان نہ کری دنیا دا ارمان. آ مطمئن جان ہووے بھاویں کوئی خان. اللہ فرماندا ہے آ مطمئن جان میں تیرے نال گل پیا کرنا. اللہ کی گل پیا کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دنیا چھڑیندا پیا ہوندا ہے این اس موقع تے اللہ ولوں اے پیغام اس بندے نو جاندا ہے گھبراون دی ضرورت نہیں. ارجی الا ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ اس ویلے بندے نو آدا ہے او بندہ گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں، میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا کہ تو دنیا چھوڑ کے پیا آندا ہے تو اس رب دے کولوں پیا آندا ہے جڑے رب نے تیری ماں دے پیٹ وچ وی تیرے نال بلائیاں کیتیاں نے، تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیریاں نگرانیاں وی کیتیاں نے، تیریاں نگہبانیاں وی کیتیاں نے، او تیری روزی دا انتظام وی کیتا ہے، تیرے نفع نقصان دا بھی خیال کیتا ہے. اس رب والے پاسے پہ آندا ہے تے جڑے رب دیاں تو دنیا نو دعوتاں دیندا ہوے او عبد اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. اللہ پاک فرماندا ہے تو اسے رب تو آ رہے ہیں جڑے رب دے تو ڈنکے دنیا تے وجاندا رہ گیا، جڑے رب دا تعارف کراندا رہ گیا. اج آ اس رب تو، اج او رب تیرے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے. ہن تونی تو دنیا دیاں ملاقاتاں کردا رہے، دنیا والے تیریاں کردے رہن، اج میں تیرا ملاقاتی بننا چاہنا. ہاں مومن آدمی جدو دنیا چھوڑدا ہے او دا استقبال خود رب رحمان کردا ہے، او دا استقبال آپ اللہ پاک کردا ہے. استقبال انج کردا ہے اللہ فرماندا ہے خیال کریو فرشتے ہو اے آندا پیا وے
متا کوئی دے دل وچ خوف تے کھٹکا تے جھٹکا ہوے اعلان کر کے آکھو اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ ابشروا بالجنہ ابشروا بالجنہ جنے ویلے تو آندا پیا ہے اللہ فرشتیاں نو آندا ہے میرے ولوں پیغام چا دے وہ خطرہ نہ کری ڈر نہ پیا کری خوف نہ پیا کری حزن تے ملال دل وچ نہ رکھی اللہ خوف کیوں نہ رکھا اگے حساب بھی ہونا ہے اگے کتاب بھی ہونا ہے عملاں دا حساب بھی ہونا ہے ایک ایک ذرے دے بارے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا بھی ہونا ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اے وی میرے نال ہونا ہے میں پل صراط تے بھی آونا ہے میں اپنے اعمال دا حساب بھی دیونا ہے اللہ فرماندا ہے اینو آکھو آکھو ابشروا بالجنہ تیرے حساب کتاب میں سارے کر چھوڑے نے ہن انہاں دا غم بھی نہ پیا کری تے خوف بھی نہ پیا کری ہن میں تینوں آندا پیا دنیا دے وچوں تیرے بت دے جھیڑے مکن دی دیر اگے جنت وچ آون وچ کوئی اندھیر کوئی نہیں توجہ ہے جاگ دے پے ہو میں تہاڈا وقت لینا چاہنا تھوڑے تو تھوڑا تاکہ تسی پریشان نہ ہو جو چونکہ میرے بعد کثیر علماء کرام دی تعداد ماشاءاللہ منتظر بیٹھی ہے تواڈے دیدار دی اس واسطے میں انہاں تے تواڈے درمیان حائل بہرحال تسا جاگ دے پے ہو کیونکہ کچھ نظر آندے پے ہو تے کچھ نظر جاگ دے تا سارے پے ہو نا سارے جاگ دے پے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے ستے پے ہو وہ ساڈے استاداں والا مقولہ بھول گیا میرے خیال ہے تھانوں توجہ ہے اچھا جناب اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اللہ کریم فرماندے گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں اینو آکھو جنت دے دروازے تیرے واسطے کھلے ہوئے نے آون اللہ کیڑے حساب نال میں آواں اللہ فرماتا ہے راضیۃ مرضیہ تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی تو میرے قانون تے راضی میں تیرے عمل تے راضی تو میرے مشکل کشا ہون تے راضی میں تیرے بندے ہون تے راضی تو میرے رب ہون تے راضی میں تیری نماز تے روزے تے راضی میں تیرے صدقے خیرات تے راضی میں تیری توحید بیان کیتے تے راضی میں تیرے اعلان تے راضی میں تیرے مان تے راضی میں تیرے جوان تے راضی اے میرا اللہ تو میرے خان تے بھی راضی توجہ ہے گھبراتا نہیں گئے اسا تو دعا کرانا ہے اسا کیا کرانا ہے راضیۃ مرضیہ اللہ فرماتا ہے اس رنگ تا جو میں تیرے تے راضی ہویا کھلا گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں اللہ جس سے راضی ہو جاوے او بیندا کتھے وے اللہ جس سے راضی ہو جاوے او بیندا کتھے وے اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی آواز سنگت لگی ہوئی ہے آواز مجلس لگی ہوئی ہے آواز محفل لگی ہوئی ہے میرے یاراں دی میرے وفاداراں دی میری توحید جان نثاراں دی او سنگت لگی ہوئی ہے آجا علیت اللہ شاہ دی محفل توجہ ہے او نیک بندے تک دے پہنچے ہوئے نا جڑے پیچھے نہ اللہ انہاں نو تسلی دیندا گھبراویں نہ تیری سنگت اٹھے بھی موجود ہے جنہاں کول دنیا تے نکھڑیا رہے اج تینوں انہاں نال ملا دے سا اج انہاں نال
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اللہ فرماندا ہے آ میرے بندیاں دے اندر تے بندے بھی معمولی نہیں عبادی میرے اپنے بندے میرے نام تے دکھ اٹھاون والے بندے میرے نام تے صدمے سان والے بندے میرے نام تے مارا کھاون والے بندے میرے نام تے گلیاں وچ گھسیٹے ونجن والے بندے میرے نام تے سینے تے پتھر کٹاون والے بندے میرے نام تے اپنا متھا زخمی کراون والے بندے میرے نام تے طیب دیاں گلیاں خون نال رنگین کرن والے بندے میرے نام تے 3 سال قیداں بھگتاون والے بندے میرے نام تے ہاتھ وچ کڑیاں پاون والے بندے میرے نام تے بیڑیاں پاون والے بندے میرے نام تے بدنام تھی ونجن والے بندے عبادی فی عبادی آ میرے بندیاں دے نال رل وان. اللہ تیرے بندے کتھے بیٹھے اللہ تیرے بندے کتھے بیٹھے ہوئے نے. اللہ کریم فرماندا ہے میرے بندیاں دا ٹھکانہ میں تینوں دسیندا پیا وادخلی جنتی. کتھے راندے میرے بندے تو ایتھے ہی کھلا کر دے. ہاں ایڈی پھی ایڈی کھلا ہے ملا جی اے پیر جی ہاتھ اٹھائی کھلا ہے آدھا جناب میری تیرے اگے تے تیری او دے اگے. اللہ کریم فرماندا ہے او تا میرے کول پہنچا ہویا ہی او تا جنت وچ پہنچا ہویا ہی تو ایتھے اونوں بلاون لگا ہے تو ایتھے او دے نام دیاں نظراں نیازاں دیون لگا ہے. اللہ فرماندا ہے کوئی نہ آ ونج انہاں بندیاں دے رلے جڑے وادخلی جنتی جڑے کتھے بیٹھے جنت وچ بیٹھے. خدا گواہ ہے کہ جس شخص اس دار فانی نو خیر باد آکھے نا جڑے بندے اتے کول موجود کھلے ہیں انہاں کہ یا اساں ویکھیا جوان ہسدا پیا یا ہسیا تے روح پرواز ہو گئی ہے. اور میں اعلان کیتا ہے کہ ایک وقت تھا لوگوں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ دی وفات تو بعد الزام دے تومار تے طوفان کھڑے کر دیتے ہیں کہ اس بندے دا چہرہ مسخ ہو گیا ہے چہرہ تبدیل ہو گیا ہے انج ہو گیا ہے انج ہو گیا ہے. میں کہ یار او سادہ دور رہی میرے استاد دا نمبر آیا تے میڈیا دا دور ہے کوئی شے لکی چھپی کوئی نہیں. ایسا اللہ پاک نے منظر دکھا دیتا ہے کہ رہندی دنیا تک اگر کوئی بندہ خان دے ایمان شک کرے تے 2 گھنٹے دی سی ڈی دا ملاحظہ کر لے. توجہ ہے اللہ جو آکے ہسدا ہسدا میرے نال آ تے جان اپنی دنیا تو چھڑا تے ہس کے آ. استاد نے ہس کے جان دی تھی. اللہ پاک کو دی مغفرت کرے. بہرحال انہاں دے جانے تو بعد متا تسا سمجھو جو خلا پورا ہو سکتا ہے ایک کدے نہیں ہو سکتا. کیوں جو ایک شاعر نے اپنی شاعری دے اندر کلام نو بند کر کے کہ باغ تو باقی ہے باغ تو باقی ہے باغبان نہ رہا اپنے پھولوں کا پاسبان رہا قافلہ رواں دواں تو رہے گا مگر قافلہ رواں دواں تو رہے گا مگر افسوس کے میرے کارواں نہ رہا کارواں رواں دواں تو رہے گا مگر افسوس کے میرے کارواں نہ رہا قافلہ تو یہ چلتا رہے گا توحید دے نغمے تا سنی دے راسن سناون والے سنا دے راسن سنن والے ایویں جمے غفیر بنا کے سن دے راسن. کیوں ساڈے دل دا ایمان تے تہیا ہے کہ اساں اللہ دا قرآن سننا ہے سناون والا کوئی ہوئے.
سناون والا کوئی ہوے اساں دی زبانی قرآن سننا ہے اساں بٹا نہیں سننیا اساں گپاں نہیں سننے اساں قصے نہیں سندے اساں کہانیاں نہیں سندے اساں ملفوظات نہیں سندے اساں خواب نہیں سندے اساں خواب نہیں سندے سانو ساڈے استاد نے سبق پڑھایا ہے کہ جدوں اٹھو تا قرآن سنو بیٹھو تا قرآن سنو موقع مل جاوے تا قرآن سناونا ہے اس وقت قرآن نال یاری لا کے دنیا تو جنے ویلے بندہ ٹرے ہے اس رنگ تے کیفیت نال گیا ہے وائے گلچی میں اجل کیا خوب تھی تیری پسند پھول وہ توڑا کہ ویراں کر دیا سارا چمن اے تا اللہ دی تقدیر ہے اللہ کریم بندے اوے وچوں چن کے لے جاندا ہے جڑے اللہ نو پسند ہوندے نے او جویں باغ دے اندر مالی پھول او توڑ دے جے خوشبو زیادہ ہوے جے رنگت زیادہ ہوے جے دا حسن زیادہ ہوے جڑا سارے پھلاں وچوں نکھر کے پھل سامنے کھلوتا ہوے مالی او دے اوتے ہاتھ پاندا ہے اس وقت شاعر آدا ہے وائے گلچی میں اجل کیا خوب تھی تیری پسند پھول وہ توڑا کہ ویراں کر دیا سارا چمن من یات ربہ مجرمن فإن لہو جہنم جڑا بندہ اپنے گناہ دنیا تے معاف کرا کے نہیں گیا تے متھے گناہ دنیا تو بعد آخرت تے لگ گیا او دا نتیجہ تے انجام جہنم ہے تے جس بندے اللہ نال وعدہ کیتا اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کسے نو نہیں مننا اللہ فرمادا اس توحید دی برکت نال 70 سال دا بھی گناہگار ہویا تے رحمت دا میڑا پھیر کے گناہ مٹا دے زندگی باقی تے ملاقات باقی.